السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی حساس مسئلے کے تحت میں حاضر ہوا۔ سب سے پہلے آپ حضرات یہ ویڈیو دیکھیں اور غور سے سنیں۔ اس کے بعد ایک مولانا صاحب تو اس کے بھی آگے بڑھ گئے۔ یہ ساری ویڈیو میں نے اس میں ڈالا ہوں، اس ویڈیو میں آپ لوگ ضرور دیکھنا۔ وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو جبے مولا علی پہ ناز نہیں، جبے رسول اللہ پہ ناز نہیں، تبرکات مولا علی رسول اللہ پہ ناز نہیں، ہم کو ناز احمد رجا پہ۔ وار کافر، جہنمی، جہنم کے کتے، یہ جملہ تیرے منہ سے نکلا کیسے؟ خبیث ابن خبیث، رسول اللہ کے تبرکات پہ اگر ناز نہیں ہے، مولا علی کے تبرکات پہ ناز نہیں ہے، ہم تو اولیاء اللہ کے تبرک پہ ناز کرتے ہیں، غوث پاک غریب نواز کے تبرک پہ ناز کرتے ہیں، ہم تو وہاں کے لنگر پہ ناز کرتے ہیں کہ ہم کو اس بارگاہ کا لنگر مل جائے، کوئی بھی اولیاء اللہ کا۔ مگر اس کافر کے منہ سے یہ جملہ کیسے نکل گیا کہ ہم کو نہ رسول کے جبے پہ ناز ہے، نہ مولا علی کے جبے پہ ناز ہے، نہ ان کے تبرکات پہ ناز ہے، ہم کو ناز ہے تو احمد رجا پہ ناز ہے، اختر رجا پہ ناز ہے۔ کافر ہو گیا یہ، اور یہ کافر ابن کافر ہو گیا۔ ایسے خبیث، ایسے لعنتی، اگر یہ سید بھی ہے تو ڈپلیکیٹ سید۔ میں تو ان کو سید ہی نہیں مانتا ہوں جو دشمن اہل بیت کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ وہ بنی امیہ کے بنائے ہوئے سید ہیں، نقلی سید ہیں۔ وہ اپنا سجرہ تلاش نہیں کرے، اپنے خون کو تلاش کرے۔ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا؟ یہ شخص کھپولی میں رہتا ہے، عبدالرشید نام ہے اس کا۔ اس کے چاہنے والے اسے بابا جان کہتے ہیں۔ 30 جنوری 2022 کو اشرفیہ مسجد لیبر کیمپ سائن کے اندر جو تفضیلیوں سے مناظرہ تھا، اس میں بزامِ خود یہ حکم کی حیثیت سے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، نیچے مقدس کتابیں تھیں، اسے میں نے ہی نیچے اتروایا تھا۔ اس کے بعد وہ مناظرہ ہونا تھا، ان کو علماء کا لیٹر لے کے آنا تھا۔ وہ کیا ہوا، ساری کارروائی انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ یہ کسی مجاور کا لیٹر لے کر آئے، چیلنج پر چیلنج ہوتے رہے، یہ لوگ بالآخر نہیں آئے۔ اس نے اپنی ویڈیو میں اتنی بڑی جسارت کی کہ ایک صحیح النسب سید کو، جن کی سیادت مسلم ہے، اظہر من الشمس ہے، سورج کی طرح روشن ہے، ایک بہت مقدس خانقاہ سے جن کا تعلق ہے، حضرت سید گلزار میاں واسطی صاحب دامت برکاتہم، ان کی ڈائریکٹ تکفیر کر دی، معاذ اللہ کافر کہہ دیا۔ نہ صرف انہیں کافر کہا بلکہ ان کے والد کو کافر ابن کافر کہا، جبکہ ان کے والد بہت بڑے صوفی منش اور ولی کامل تھے، حتیٰ کہ یہ مولائے کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تک ان کا نسب ثابت ہے۔ یہ کیسے عاشقان اہل بیت ہے کہ جو صحیح النسب سادات کی تکفیر کر رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی تو علماء سے پوچھنا چاہیے تھا۔ یہ شخص کی آپ پوری ویڈیو دیکھیں کہ مرد کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ استعمال ہوتا ہے تو یہ رضی اللہ عنہا، احمد رضا کو احمد رجا، فاش فاش غلطیاں کرتا ہے۔ ایک صاحب نے اعلیٰ حضرت کو امیر المومنین فی الحدیث کہا تو اس کے سمجھ میں یہ آیا کہ امیر المومنین بمعنی خلیفۃ المسلمین کہا، تو اس کا بھی رد کر رہا ہے۔ اور ایک دیوبندی کا حوالہ دیتے ہوئے دیکھیے اعلیٰ حضرت کو کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا احمد رجا کو جب کورٹ سے وارنٹ آیا تو ملکہ وکٹوریہ نے بچایا تھا، انگریز جو تھی، اور باقاعدہ یہ ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ انگریزوں سے جنگ کرنا حرام ہے، یعنی انگریزوں کی دلالی کرتے تھے۔ باقاعدہ میں نے اس میں ایک دیوبندی عالم کا پورا ویڈیو ڈالا ہوں، دیکھ لینا کہ یہ انگریزوں کی پیروی کرتے تھے کہ نہیں، انگریزوں کے چاٹوکار تھے کہ نہیں تھے۔ ہاں، انہوں نے انگریزوں کی غلامی کی۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو الزام اہل دیوبند 100 سال سے اعلیٰ حضرت پر صرف اس لیے لگا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کی قلعی کھول دی اور ان کے اکابرین کے تابوت میں آخری کیل ٹوکا، تو جھوٹے الزامات دیابنا کی جانب سے ہمیشہ لگائے جاتے رہے، جس کا دندان شکن اور مسکت جواب علماء اہل سنت نے دیا ہے۔ وہ دیوبندی جو بارگاہ رسالت کے بدترین گستاخ ہے، ان کے حوالے کو بطور دلیل یہ شخص پیش کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں تمام رضوی اسماعیلی برادران سے گزارش کروں گا کہ ہندوستان کے چپے چپے میں اس شخص پر FIR کی جائے۔ اس نے ایک بہت بڑی خانقاہ کے شہزادے کو معاذ اللہ کافر کہا، ان کے والد کو کافر کہا، اور کروڑوں سنیوں کے دلوں کی دھڑکن سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگریزوں کا ایجنٹ کہا، اور اس کے ایک چیلے نے اعلیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مسجد میں کافر کہا۔ اور یہ لوگ ہمیشہ صحابہ کرام پر، مقدس شخصیات پر بھونکتے ہیں،
انہیں ڈھیل دینے کا مطلب یہ ہے بڑھاوا دینا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان کی مختلف خانقاہوں سے تفضیلیت کو فروغ مل رہا ہے، اور اس قسم کے جاہل لوگ عوام میں جا کر جبہ و دستار کا رواب جھاڑ کر لوگوں کو پھانس رہے ہیں۔ اس سلسلے میں دھاراوی میں 24 سپٹمبر 2022 کو معینیہ مسجد ثناء اللہ کمپاؤنڈ دھاراوی میں ایک عظیم الشان جلسہ عرس رضوی کی مناسبت سے بنام عظمت صحابہ منعقد کیا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ الرحمن میرا بیان ہوگا۔ میں تمام ممبئی اور قرب و جوار کے رہنے والوں سے گزارش کروں گا، خاص طور سے نوجوان بچوں سے، کہ وہ ضرور اس جلسے میں آئیں۔ انشاءاللہ دلائل و براہین کی روشنی میں ان کی حقیقت دکھائی جائیں گی، اور حضرات صحابہ کی عظمت قرآن و سنت سے بتائی جائیں گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جس شخص کو اردو پڑھنی بولنی نہ آتی ہو، عربی پڑھنی بولنی نہ آتی ہو، جو اردو میں اتنی ٹھوکر کھاتا ہو، بھلا وہ کیا قرآن حدیث پڑھے گا اور کیسے صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرے گا؟ جب اسے کچھ آتا ہی نہیں تو کس طرح حدیث پڑھتا ہے؟ اس طرح کے بہت سے نمونے اب ہمارے بیچ پھیل رہے ہیں، اور نوجوان سنیوں کو بہکا کر تفضیلیت، حتیٰ کہ شیعت، حتیٰ کہ نصیریت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے اپنی امان میں رکھے۔ میری گزارش ہے تمام سنیوں سے کہ اس شخص کے حوالے سے کڑی کارروائی کریں، قانونی مدد لیں، اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں جائیں، اور خاص طور سے گلزار ملت کے خلفاء اور ان کے مریدین اس پر سخت ایکشن لیں۔ یہ خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ انٹرنیٹ کی معرفت جواب دیتے رہیں گے تو وہاں سے کلپ، یہاں سے کلپ کا سلسلہ طویل ہوتا رہے گا۔ یہ ایکشن لینے کا وقت ہے، اور 24 سپٹمبر کو ضرور تشریف لائیں۔ انشاءاللہ میرا بیان عظمت صحابہ کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حق پر استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔